یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ فرعون کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، فرعون کی بیٹی۔ نوجوانوں ذرا اپنے ایمان کو آج پھر ایک دفعہ دیکھنا کہ ہمارا ایمان کتنا ہے۔ فرعون کی بیٹی بیٹھی ہوئی اور فرعون کی خادمہ، فرعون کی باندی، وہ اس کو کنگھی کر رہی تھی۔ وہ کنگھی کرتے وقت وہ کنگھی نیچے گر جاتی ہے تو فرعون کی جو خادمہ تھی، جو باندی تھی، وہ کہنے لگی بسم اللہ۔ جب فرعون کی بیٹی نے یہ سنا کہ اس نے بسم اللہ کہا ہے تو کہا کہ کیا تو نے میرے والد کا نام لیا ہے، میرے باپ کا نام لیا ہے، اسے اللہ کہا ہے؟ فرعون کی خادمہ نے کہا کہ پاگل ہو گئی کیا؟ میں نے اللہ کہا ہے اس کو جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا تو نے میرے باپ کو رب نہیں کہا، میرے باپ کو اللہ نہیں کہا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ میں اپنے باپ کو بتا دوں گی یہ بات کہ تو موسیٰ کے دین پر ایمان لے کر آ گئی ہے۔ کہا کہ بتا دے۔ وہ اٹھی، جا کے اپنے باپ کو بتایا کہ وہ خادمہ، وہ عورت، وہ تیرے دین سے پھر گئی ہے اور موسیٰ کے دین پر ایمان لے کر آ گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا بلاؤ اس کو۔ ہاں کیا ہوا؟ پوچھا اس سے کیا ہوا ہے؟ کیا تو مجھے رب نہیں مانتی؟ انا ربکم الاعلی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فرعون کا یہ دعویٰ تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے خادمہ نے کہا فرعون میں تجھے رب نہیں مانتی، میں تو جو تیرا بھی رب ہے اس کو مانتی ہوں، جو رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب ہے میں اسے مانتی ہوں۔ فرعون نے کہا کہ اس کی سزا بہت خطرناک ہے، اس کا انجام بہت برا ہے۔ کہا کہ مجھے انجام کی فکر نہیں ہے، میں اب موسیٰ کے دین پر ایمان لے آئی ہوں، میں اس رب پر ایمان لے کر آ گئی ہوں جو تیرا بھی رب ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ یہاں پر اس نے کہا کہ تو میرا رب نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا اتنی زبان نکل آئی تیری کہ میرے ہی سامنے میرا انکار کرے گی؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے کسی وڈیر اور چودھری کو راضی نہیں کرنا، میں نے کسی ٹھیکیدار اور سیٹھ کو راضی نہیں کرنا، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ میں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں آیا، میری پیدائش اس لیے ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں، اور آپ لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے۔ اسی مسجد میں ہم بیٹھے ہیں نا، اسی مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب بھی مجھ سے بھی راضی نہیں ہو سکتے، پتہ ہے؟ یہاں سے نکلنے کے بعد تبصرے کریں گے مولوی چیخا بہت تھا، مولوی نے ٹائم بہت لیا، مولوی نے یہ بات نہیں کی، کوئی کہے گا صحیح کہا، کوئی کہے گا غلط کہا۔ یہاں بیٹھے ہوئے میں تم کو بھی راضی نہیں کر سکتا تو میں تمہیں کیوں راضی کروں؟ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، اللہ کی قسم سے اللہ کی رضا کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ میں نہیں جانتا تم لوگ کون ہو، بس اتنا جانتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائی ہیں اور مجھے اللہ کا دین بیان کرنا ہے، اس کی نیت کیا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ لوگوں کو تو راضی کرنا ہی نہیں ہے، لوگوں کا تو کام ہے سن کے جانا، تبصرے کرنا، اسکورنگ دینا کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ کیونکہ ہم لوگ تو آتے ہی تجزیے اور تبصرے کے لیے ہیں، ہم لوگ اپنا تجزیہ نہیں کرتے، ہم لوگ اپنا محاسبہ نہیں کرتے، ہم لوگ دوسروں کا محاسبہ کرتے ہیں، دوسروں کے عیب نکالتے ہیں، اپنے عیبوں کو ہم نہیں دیکھتے۔ باہر کے یہاں جب فرعون نے کہا کہ بھائی اس کے لیے لاؤ وہ جو پیتل کی گائے اس کے دربار میں لگی ہوئی، کہا اس پیتل کی گائے کو ایک برتن میں ڈالو اور اس گائے کو آگ لگاؤ، یہ پیتل جب لکوڈ بن جائے، جب یہ جل کر بالکل پانی بن جائے تو اس کے بعد مجھے بتانا۔ وہ عورت وہاں کھڑی ہے، ایک روایت کے مطابق ایک دودھ پیتی بچی اس کے ساتھ ہے اور ایک چھوٹی معصوم بچی جوان، مطلب اس سے بڑی معصوم ہے، وہ اس کے ساتھ ہے چلتی ہوئی۔ جب وہ آگ تیار ہوئی، وہ پیتل پگھل گیا، اس کا لکوڈ بن گیا۔ اب کہا کہ اس کی یہ بچی، معصوم بچی کو اس میں ڈال دو، اگر یہ اپنے دین سے نہیں پھرتی۔ وہ معصوم بچی جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مجھے کیوں ڈالا جا رہا ہے، یہ ہیں کفار، یہ ہیں یہود۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہود و نصارہ سے دوستیاں نہ لگاؤ،
دوستیاں لگاؤ اپنے مسلمان بھائیوں سے، ایمان لانے والوں سے، یہ زندگی ختم ہو جانی ہے۔ کہا کہ اس معصوم بچی کو اس میں ڈال دو۔ جب اس بچی کو لے جانے لگے، ماں دیکھ رہی ہے، تھوڑا امیجن تو کرو یار، میرا بچہ میرے ساتھ اور میرے ہی سامنے اسے چھین کر لے جایا جائے اور میں کچھ نہ کر سکوں، اسے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے، میں کیا نہیں کروں گا اس کے لیے۔ آج کا ایمان تو ہمارا یہ ہے کہ بھئی تو چاہتا کیا ہے، تو جو چاہے گا میں کروں گا۔ اب وہ جو بولے ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ آج ہمارا ایمان تو یہ ہو چکا ہے۔ آج مجھے کس نے روکا ہے نماز پڑھنے سے؟ عشاء کی نماز پڑھنے سے کس نے کس کو پکڑا ہے؟ ہم تو خود ہی نہیں آ رہے۔ ہمارا ایمان تو جب یا مؤذن کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم یہاں آنے کو تیار نہیں ہیں، تو وہاں ایسا ایمان کہاں سے ہم لے کے آئیں کہ ہم اللہ کے لیے یہ قربانیاں دے دیں؟ اس کی بچی کو اس کے سامنے اٹھا کے اس دیگ میں ڈال دیا گیا، ڈال دیا۔ وہ پیتل کا جو تیل بنا، جو اس کا لیکوڈ بنا، اس میں وہ جل گئی۔ کہا کہ اب اس سے اس دودھ پیتی بچی کو بھی چھین لو۔ پہلے پوچھا کیا موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتی ہے یا میں جو رب ہوں اس پر ایمان لاتی ہے؟ کہا موسیٰ کے رب اور تیرے رب پہ ایمان لاتی ہوں۔ بچی جل چکی۔ کہا کہ دودھ پیتی بچی کو بھی چھین لو۔ وہ دودھ پیتی بچی کو جب اس سے چھینا گیا، اب ماں کی ممتا یہاں پہ تھوڑی لرز اٹھی، اب یہاں پر تھوڑی سی ڈگمگانے لگی کہ ایک بچی آنکھوں کے سامنے چل گئی، اب یہ دودھ پیتی بچی۔ جب اس کو لے جانے لگا، وہ لرزنے لگی، تو عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، کہتے ہیں کہ وہ جب لے کر جانے لگی، وہ لرزنے لگی، ماں کا اب ایمان یہاں پر تھوڑا سا ڈگمگانے لگا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایمان اتنا پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتی بچی کو زبان دے دی، اور وہ بچی اب کہنے لگی کہ اماں تھوڑی دیر کی پریشانی ہے، بس تھوڑی دیر کی، اس کے بعد اللہ نے ہمارے لیے جنت کو تیار کیا ہوا ہے، بس تھوڑی سی پریشانی۔ وہ دودھ پیتی بچی بولی، ماں پھر ڈٹ کے کھڑی ہو گئی، بس تھوڑی سی تو پریشانی، کہ تو پریشان نہ ہو، یہ تھوڑی پریشانی ہے، اس کے بعد جنت تیار ہے۔ لے گئے دودھ پیتی بچی کو بھی، ڈال دیا اس برتن کے اندر، اس پیتل کے آئل کے اندر ڈال دیا اسے۔ کہا کہ ہاں اب تو بچی ہے، مجھ پر ایمان لاتی ہے یا موسیٰ کے رب پر ایمان لاتی ہے؟ کہا کہ تیرے بھی رب پہ ایمان لاتی ہوں، جو تیرا بھی رب ہے میں اس پر ایمان لاتی ہوں۔ کہا کہ ڈال دو اس کو بھی۔ اس عورت کو بھی پکڑا، کہا کہ فرعون میری ایک خواہش ہے بس۔ کہا کہ چھوڑو، بتاؤ کیا خواہش ہے؟ کہ خواہش یہ ہے کہ میری دونوں بچیاں، جو بچے میرے جلا دیے گئے، ان کی ہڈیاں اور میری ہڈیاں، ان کو قبر میں ایک جگہ ڈال دینا، ان کو ایک ساتھ قبر میں دفنا دینا ان کو۔ کہا کہ اتنی تو نے ہماری خدمت کی ہے کہ یہ خواہش ہم پوری کر دیں گے، کہ ڈال دو اب اس کو۔ کہ روکو، ایمان لاتی ہے؟ کہا کہ نہیں نہ، منع کر دیا، بس جانے دیں۔ یہ اللہ کی محبت، یہ اللہ پر ایمان، ڈال دیا گیا اس کو بھی۔ جب ڈال دیا، تینوں کی ہڈیاں جمع کی، جمع کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ مصر کے فلاں قبرستان میں جا کر یہ دفنا دو، وہاں دفنا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج کے لیے گئے، آپ علیہ السلام معراج کے لیے جاتے ہیں، مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، وہاں پر انبیاء کی امامت کرنی ہے۔ جب مصر سے گزر ہوا تو کہا کہ جبرائیل، فرشتے، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا کہ اللہ کے پیغمبر، یہ جنت کی خوشبو اس قبر سے آ رہی ہے جس قبر میں اس عورت کو اور اس کی بچیوں کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا گیا اور اس کی ہڈیوں کو دفنا دیا گیا، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ کہاں ہے ایمان؟ کہاں سے لائیں ایسا ایمان؟